السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج اسلام آباد میں کافی دھما چوکڑی رہی سارا دن، سیاسی معاملات کافی ایکٹیو رہے۔ کل تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ترنول کے مقام پر ایک جلسے کی کال دی اور کل تک یہ لگ رہا تھا کہ جانے کیا ہوگا، کورٹ کے آرڈرز ہیں، انتظامیہ اجازت دے گی یا نہیں دے گی۔ آج انتظامیہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس کے لیے بہت سی وجوہات بتائیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سر آرڈر نہیں ہے۔ باقی تو منہ شگافیاں ہی ہیں کہ کون کرکٹ کھیلنے آیا ہے، کون ہمارے کہنے پہ پروٹیسٹ کرنے آیا ہے، کون کس وجہ سے آیا ہے۔ یہ تو سارا وہ دلائل ہیں جو دیے جاتے ہیں عموماً اس طرح کے کسی ایونٹ سے پہلے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، یہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں کہ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے، کیونکہ اگر شو ناکام ہوا پھر تو بلے بلے ہے، لیکن اگر کامیاب ہو گیا اور بڑا ہو گیا دیٹ آلویز پٹس پریشر آن اے گورنمنٹ۔ اور ظاہر اب علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں اپنا، اور یہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے جب بھی این او سی منسوخ ہوتا تھا تحریک انصاف اپنا جلسہ منسوخ کر دیتی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ این او سی منسوخ ہوا ہے اور تحریک انصاف نے جلسہ منسوخ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کل دمادم مست کلندر لگتا ایسا ہے کہ ترنول پر سڑکوں پر شاید ہو اگر تحریک انصاف نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو۔ زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ این او سی منسوخ ہو گیا، اس کے باوجود آپ لوگوں نے کہا اب ڈٹ گئے جی، اب جلسہ کر کے جائیں گے۔ ایسا کیا نیا ہے آج سے 15-20 دن پہلے نہیں تھا؟ کورٹ کے آرڈرز پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ تھینک یو کاشف عباسی صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ اب میں کیا کہوں، اگر اتنی بزدل حکومت ہے کہ کسی اور کا جلسہ ہو یا کسی اور کی ریلی ہو تو وہ حلال ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو اسلام آباد میں ہو تو وہ کہتے ہیں اسلام آباد تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے۔ یعنی 3 کروڑ پنجاب بھی نہیں ہے، 3 دن کا پنجاب بھی نہیں ہے، دفعہ 144 بھی ہمارے لیے لگ جاتے ہیں، ہمارے ورکرز کو اٹھانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ پی ایم ایل این جو مرضی کسی کو حقوق دے دے، لیکن ان کے خیال میں اتنی یہ لوگ بزدل ہے، اتنا ان کو عمران خان کا خوف ہے، اتنا ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کا خوف ہے کہ یہ جولائی سے چل رہا ہے معاملہ کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے۔ ہر دفعہ ہمیں ہائی کورٹ ہمیں نوٹس دے دیتی ہے، انتظامیہ ان کے کہنے کے اوپر، پی ایم ایل این کے کہنے کے اوپر جلسہ منسوخ کر لیتی ہے۔ اب ویسے آپ کی بھی ساتھ کی، لیکن چل اب نہیں اب آپ نے کہا ایسا کیا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا، the only thing I see کہ ایک جنرل فیض ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا، کیا اس کی وجہ سے کوئی پینک تو نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب 13 تاریخ کو 14 تاریخ کو یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت نے اگر پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اگر قومی آزادی کے دن کو منایا تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میں ڈیرہ غازی خان کے اندر 13 تاریخ کو پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلی، پولیس کی وردی میں، پی ایم ایل این کے کہنے پہ ان کے موقع پر میرے سے پاکستان کا جھنڈا چھیننے کی کوشش کی گئی۔ 14 تاریخ کو میرے ساتھ پورا ڈیرہ غازی خان نکلا، پورا پاکستان نکلا۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ خوف کے بت لوگوں نے توڑ دیے، دوبارہ سے لوگ اسی طرح پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، دوبارہ سے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ ہماری موبلائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے پاس ووٹ ہے، ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور یہ پاکستان میں 2 قانون نہیں ہو سکتے عباسی صاحب کہ اگر کوئی اور جماعت جو ہے وہ جلسہ کرے، جلوس کرے، آپ ان کو ریڈ زون میں بھی آنے دیں اور آنے دیں، کیوں نہ کرے پولیٹیکل جماعتیں، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کرے تو آپ کہیں کہ اسلام آباد یا پنجاب نو گو ایریا ہے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ کل انشاءاللہ جلسہ ہوگا، یہ نہ دے اجازت، یہ خوف زدہ ہیں، لیکن کریں گے، لیکن ہمارے لوگ ثابت کریں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اب ہوگا کیا ان کے لیے وہ نکلیں گے۔ اب ہوگا کیا علی امین گنڈا پور صاحب اپنی پورے آئیں گے پروٹوکول کے ساتھ کے پی سے؟ نہیں، علی امین بھی آئیں گے، پورا پنجاب بھی آئے گا، میرے لوگ ابھی سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں 144 لگ گئی ہے، دیکھیں اگر 144 کا اپنا خود انہوں نے مذاق اڑانا ہے پی ایم ایل این نے، تو میں ان کی اس بزدلی کا تو میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ ایک ملک کے اندر 2 قانون ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے چادر و چار دیواری کو پامال کرنا، ورکرز کو اٹھانا، گھروں کے اوپر حملے کرنا، خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا، دفعہ 144 لگانا، 16 MPO لگانا، سارے قانون لگا دینا، سارے قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ ہے نا کہ خود تو 20 لوگوں میں بھی نہیں جا سکتے ہیں نا، پی ایم ایل این بغیر پروٹیکشن کے، بغیر پروٹوکول کے تو جا ہی نہیں سکتی ہے، یہ تو خود تو نہیں پبلک میں جا سکتے، تو ڈر خوف اتنا ہے، لہٰذا عمران خان کی پارٹی کو نہ آنے دو، اسلام آباد نہ آنے دو، ہم نے تو جلسہ کر کے چلے جانا ہے، ہماری موبلائزیشن ہے، ہمارا رائٹ ہے، یہ ایک پولیٹیکل رائٹ ہے کسی بھی جماعت کا۔ آئی ایم شیور آپ نے بھی جب 3.5 سال کی اپوزیشن تھی اس وقت برا لگا ہوگا جب مریم بی جانا چاہتی تھی کہیں تو یہ نہیں جانے دیتی،
اب یاد ہے وہ منڈی باؤدین سے شروع کیا تھا انہوں نے, اور منڈی سر میں ہر جگہ ساتھ تھا, مجھے اب یاد ہوگا آپ کو, وہ بھی ایک دور تھا. یہ جانے کیوں حکومتیں ایسی ہو جاتی ہیں جب حکومت میں آتے ہیں, گراؤنڈ میں پانی بھر دیتے ہیں اور جلسہ گاہ بند کر دیتے ہیں اور نہیں کرنے دیتے جلسے. پھر لیکن آپ نے بھی وہی کرنا, آئین قانون کسی ضابطے کی کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس ملک میں. یہ قانون کی اہمیت ہے, اس لیے یہ چیزیں کرنی پڑی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیے بات یہ کمپیرزن ایپلز اور پیئرز کا ہے. میں تو فرام اے پیورلی پولیٹیکل پرسپیکٹو, میں آپ کی دوسری بات پہ بھی آؤں گا, مگر جسٹ الاؤ می اے کپل آف سینٹینسز. میں پیورلی پولیٹیکل پرسپیکٹو سے تو میں بھی چاہتا ہوں یہ اپنا شوق پورا کریں. یہ ہوا بنی ہوئی ہے, بلا وجہ کی بحث ہے. عمران خان اور ان کے جلسے آر ناٹ اے نیشنل ایشو. There are bigger national issues. So I would much rather be talking about other things. From a political perspective, میں چاہتا ہوں اپنا شوق پورا کریں, چونکہ ہم نے پہلے چھوٹی عید سے پہلے بھی سنا تھا. آپ چھوٹی عید کے بعد دیکھیے گا ملک میں بندہ ہی بندہ ہوگا. چھوٹی عید آئی گزر گئی, پھر بڑی عید سے پہلے پھر سے دعویٰ ہوا, بڑی عید آئی گزر گئی. اس کے بعد وہ سکڑ کے ایک بھوک ہڑتال بن گئی, جو ایک دری لگ گئی تھی پارلیمنٹ کے باہر, جو زیادہ تر ٹائم خالی ہوتی تھی. اور وہ بھوک ہڑتال کا ڈائٹ پلان, سر ڈائٹ پلان زیادہ ہوتی تھی. سر لنچ کے بعد آغاز ہوتا تھا, ڈنر سے پہلے ختم ہو جاتی تھی وہ, اور اس میں بھی 3 لوگ ہوتے تھے عام طور پہ, اور آپ سب کے چینلز نے وہاں پہ آ کے پیکجز کیے کہ حق ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو ماحول دینا جس میں وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکے. دس از بنچ آف ٹریش جو آپ نے کیا. باسی صاحب I'll tell you what is a bunch of trash. A bunch of trash. آج میں معافی بتا دوں کیا سر, مجھے جو آرڈر آج کی انتظامیہ کی میٹنگ کا, جس طرح تسی سرکار صاحبان نوں موقع دیتا ہے ان انٹرپٹڈ, میں موقع دے دے ایک بار گل کرن دا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کیا ہے نا, یہ آج کی میٹنگ میں ہوا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کل یہاں پہ طارق حسین چودھری صاحب تقریباً یہ کہہ کر چلے گئے کہ جلسہ جلسہ کوئی نہیں کرنے دینا ہم نے ان کو. یہ آج میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں وہ سارے دلائل بنائے گئے کہ کیا کیا وجہ دی جا سکتی ہے کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں. دیکھیے سن لینا طارق صاحب نے کیا کہا تھا. میرا کام یہ ہے کہ میں اسلام آباد کے 25 لاکھ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے آئینی حقوق کا تحفظ کروں. ہوگا جلسہ یا نہیں ہوگا سر؟ خیال یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ مختص کریں, شور کریں کہ کسی طرح کی ہلڑ بازی نہیں ہوگی. وہ سارے مناظر دوبارہ اسلام آباد میں نہیں دیکھے جائیں گے کہ جس میں پی ٹی آئی کے لوگ گاڑیاں جلا رہے ہیں, پولیس کو ڈنڈے مار رہے ہیں. اس کی گارنٹی کون دے گا؟ جو اسلام آباد میں فتنہ فساد انہوں نے کیا اس سے پہلے وہ غلط کیا. آپ کرتے ہمارے ہائی کورٹ کی دیواریں فساد, ہماری احتساب عدالت کی دیواریں, گیٹ توڑے. کل ہی انہوں نے بہت سارے اینگل. صاحب آپ مجھے بتائیے, یو کے میں رائٹس ہیں 31 جولائی کو, 1 اگست کو. کل اگر وہی گروہ آ کے درخواست کرے ہم نے آ کے پورا احتجاج کرنا ہے, تو وڈ دیٹ ساؤنڈ لاجیکل ٹو یو؟ یار یہ بات انہوں نے کل کہی تھی جی, اور میں نے اس کا جواب دیا کہ تو آپ لوگوں کو یعنی مسلم لیگ نون کو تو سپریم کورٹ میں گھسنے نہیں دینا چاہیے. نہیں دیکھیے آپ نے ادھر 9 مئی کو جرائم ہوئے یا نہیں جرائم ہوئے. سنیں پی ٹی آئی کے لوگ کیا کرتی ہیں. نہیں میری بات سن لیجیے, سننے میں آپ کو جواب دینے لگا. سر آپ نے میرے سے سوال پوچھا, ابھی تک آپ کی بات مجھ سے زیادہ ہوئی ہے. سر میرے سے سوال پوچھا, میں جواب دے دیتا ہوں. کیپٹل ہل میں لوگوں نے اٹیک کیا. کیپٹل ہل امریکہ, آپ کو یاد ہوگا, بالکل لوگ پکڑے گئے, بالکل ٹرائل چل رہے ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں. سزائیں ہو گئی ہیں. جوڈیشری کے لیے اچھا سوال ہے. ٹرمپ اپنے جلسے کر رہے ہیں. نہیں سر, بات نہیں. کیا بات کریں, ٹرمپ جلسے نہیں کر رہا. سر میری گزارش سن لیجیے, اب آپ یو کے اندر دیکھ لیجیے. اچھا آپ نے یو کے پہ ہی جانا ہے, وہ امریکہ کی مثال آپ کے لیے اچھی نہیں. کاش میں پی ٹی آئی کا ہوں تو شاید زرتاج گل صاحب 3 منٹ سرکار رائٹ از اے رائٹ اینڈ رانگ از رانگ. آپ کہہ رہے ہیں جناب اسپیک آن یور شو ان انٹرپٹڈ وین یو آسک کوسچن, کسی کے پاس گارنٹی نہیں. نہیں سر, چلو سر پھر زرتاج گل ورگی گلا میں کر لیں تو پھر تسی راضی ہو جاؤ گے. اصول قانون اس کے اندر رہتے ہوئے بات کریں نا, یہ کہ میں طاقتور آدمی اس لیے میں بات کر دوں گا. آپ نے میری بات سنی نہیں ہے. But if there is a certain agenda and there is a certain line that you are not liking, then I'm sorry, I don't like a line which is against the Constitution of Pakistan. With all due respect, they have a right to assembly. You do not have the right to judge me. Line aap draw karte hain. Line aap nahi draw karte. Line sir, you have not even allowed me to speak. If you come to just speak at me rather than hear me out, then if you need a PM and guest just to bash, then that's your choice. I'm not bashing, میں کہہ رہا ہوں سر آپ نے مجھے موقع نہیں دیا نا. بولے ایک جماعت ہے جس نے 9 مئی کے دن تباہی پھیری. ایک شخص ہے عمران خان جس نے کہا, جس نے کال دی, اس نے اعتراف کیا ہے. ایک شخص ہے 9 مئی کو ہر بندہ کہتا ہے جرم ہے, عمران خان کہتا ہے جرم ہے, اور پھر اعتراف کرتا ہے میں نے اس دن کال دی. ان کے جماعت کے وہی لوگ جو آج جلسہ آرگنائز کریں, ان کی جماعت کے یہی لوگ سڑکوں پہ اس دن نظر آئے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے. پولیس والوں کے سر انہوں نے پھوڑے ہوئے اور موقعوں پہ, پیٹرول بم انہوں نے پھینکے ہوئے پولیس والوں پہ, رینجرز کی گاڑیاں انہوں نے جلائی ہوئی ہیں, سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملے کیے, جوڈیشل کمپلیکس پہ انہوں نے حملے کیے ہوئے, پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ انہوں نے حملے کیے ہوئے. پولیس والوں کو شوق ہے بار بار ان سے سر پھڑوائیں.
آپ ایک ایسی جماعت سے آپ 16 ماہ کی ہماری حکومت کے دوران دیکھ لیجیے، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں آئیں گے ڈی4 تک، خان صاحب نے کہا مجھ تک آواز ہی نہیں پہنچی، دے اگین دھجیاں اڑا دی. تو بالکل دیکھیے جی بنگلہ دیش کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے، سیکورٹی معاملات بھی ہیں. میں بھی چاہتا ہوں پولیٹیکلی سر، میں بھی چاہتا ہوں پولیٹیکلی معذرت کے ساتھ یہ ڈری جتنا کام نہیں ہوگا سر، میں بالکل چاہتا ہوں. ایک سیاسی بیان ہے سر، یہ آپ کی ججمنٹ ہے، یہ آپ کی ججمنٹ بول رہی ہے سر، یہ آپ کی ججمنٹ بول رہی ہے نا، یہ آپ کی ججمنٹ بول رہی ہے. آپ کرتے ہیں نہیں آپ کی ججمنٹ بول رہی ہے. بالکل میں تو چاہتا ہوں جی، چونکہ کیا یہ ٹھیک ہے کیا اپنے سیاسی مخالف کو جلسے جلوس نہ کرنا؟ سر، جو جماعت 10 سال وائلنٹ ٹینڈنسیز دکھا چکی ہو، اس کو بار بار شہریوں کے اوپر، آپ کی املاک کے اوپر اور پولیس والوں پہ حملہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. کاش سر پاکستان نے پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج پچھلے 10 سالوں میں بہت بھگت لیے ہیں. اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے پرامن احتجاجوں سے پاکستان کو بچائے، اس تباہی سے بچائے. یہ پرامن کر سکتے ہو تو میں بھی چاہتا ہوں یہ آئیں شام کر کے اپنا تماشا لگا کے گزر جائیں. میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے شوز پہ ہم بات کریں، ہم عوامی ایشوز کے اوپر بات کریں. اگر علی امین گنڈا پور سے خیبر پختونخوا کے مسائل حل نہیں ہوتے اور اس نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا شوق پورا کرنا ہے تو آگے شوق پورا کر لے. یہ ان کے یہی کام ہے. آپ نے اسی چیز کو ہوا دے دی، آپ دیتے رہیے. نہیں ہوا نہیں. دیکھیں کل آپ بھی اسی جگہ کھڑے ہوگا، کل آپ کا رائٹ بھی اسی طرح متاثر ہوگا. کل مجھے اگر ہم نائے میں کہ میاں صاحب آج بھی مجھے کیوں نکالا سے باہر ہی نہیں نکل رہے؟ سر میری عرض کیوں نہیں نکل رہے؟ کہنا یار میرے ساتھ جو ہوا وہ اس کے ساتھ ہو گیا، گل برابر ہو گیا. اور گنڈا بدماش سڑک پہ ہو جس نے 10 سال وہ بار بار وائلنس کی ہو، جس جماعت نے کی ہے 9 مئی سمیت. مجھے آپ بتائیے 26 مئی کے بعد انہوں نے 80 کے قریب جلسے پنجاب میں کیے اور کے پی میں کیے نا. ساروں اجازت دی. سر میری گزارش سنیے، آپ مجھے بتائیے ایک جماعت وہ اجازتیں کیوں دی آپ نے؟ نہیں دیکھیے، آپ سڈنلی آج آ کے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی پتا آپ کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے بھی پتا ہی کیوں. نہیں میں آپ کو بتاؤں سیاسی طور پہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں. سر سیاسی طور پہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہ اپنا تماشا کریں اور گھر جائیں، تاکہ یہ بحث آپ کے شو کے اوپر اتنے امپورٹنٹ ایئر ٹائم کے اوپر یہ فالتو بات ہوئی نا، یہ اپنا ترنول میں تماشا لگائیں اور چلے جائیں. دیکھیے بٹ بات یہ ہے کہ اگر سیکورٹی کنسرنز ہیں اور اس کے بارے میں انتظامیہ ہی بتا سکتی ہے. دا کمشنر کین سے دس اینڈ آپ کی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے. اف دے ہیو جینیئن سیکورٹی کنسرنز دین آئی ڈونٹ بلیم دیم. بائی دا وے ایک پروٹیسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں ہو رہا ہے، یعنی آپ کا رول کا جو اگلی دوسرا کونا ہے اسلام آباد کا، اسلام آباد یعنی ڈی چوک سے کم از کم 15 کلومیٹر دور ہوگا. وہاں پہ کون احتجاج کر رہا ہے؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے نوٹیفیکیشن؟ نہیں سر میں نے نہیں پڑھا. اس میں کہتے ہیں اسسمنٹ آف انسٹیٹیوشن کیپیسٹی آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس. Stress that ڈی چوک میں کیا وہ with the available resources would be difficult for the police to manage the security needs due to the multiple events occurring simultaneously in Islamabad. He mentioned that a call for protest in front of Supreme Court has been given by Tehreek-e-Khatm Nabuwat for 22nd of August 2024, involving different political parties and groups as review petition is fixed in the Supreme Court. So یہ ایک خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پروٹیسٹ سر بات یہ ہے کہ آپ you cannot treat PTI as a normal protester. This is a violent. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ پھر آپ کو سیاسی جماعت کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرنا، بیکاز اگر یہ کہہ رہے ہیں نا آپ، کیونکہ اگر سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ کریں گے تو ان کا وہ ہر رائٹ وائلیٹ آپ نہیں کر سکتے جو آئین ان کو دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کرنے دیں گے. دیٹ مینس یو ڈو ناٹ کنسیڈر. سر ہاؤ کین دے گارنٹی ود دیئر ٹریک ریکارڈ دیٹ دے ول ناٹ بی وائلنٹ؟ آپ مجھے بتائیے. بتائیں کیا گارنٹی کیسے کریں گے؟ اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اس کے اندر لکھا ہوا نا کہ کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا فلانا ریزن یا فلانا ریزن، میں آپ کو یہ بتا دوں باسط صاحب کہ اگر یہاں پہ گلی ڈنڈا کا بھی میچ ہو رہا ہوتا نا، ایک کبڈی کا میچ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، لیکن اگر پی ٹی آئی کا اس دن جلسہ تو یہ اس کا بھی بہانہ بنا کے پی ٹی آئی کو روکنے کی کوشش کریں گے. یہ لوگ پی ٹی آئی سے عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے گارنٹی کیسے کریں گے. جلسے تو آپ بھی، میں نے پہلے بھی ان سے سوال کا آغاز کیا تھا، جلسے تو آپ بھی روکتے رہے. نہیں ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو بتاتی ہوں. اوکے میں آپ کو 10 جلسوں کی لسٹ بتا سکتا ہوں جس میں جب مریم نواز باہر آئی ہیں، منڈی باؤدین سے کام شروع ہوا، نہ ان کی تقریر ٹی وی پہ آتی تھی اور نہ ان کا جلسہ ہوتا تھا. اچھا چلے اب میں دوبارہ سے اپنی بات کنٹینیو. دوسرا یہ کہ جو انتظامیہ کا ڈکٹیٹوریل مائنڈ ہے نا، وہ پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن نے ابھی آپ کے سامنے کہہ دیا. ان کے پاس نیریٹو کا جواب نہیں ہے، ان کے پاس پرفارمنس کا جواب نہیں ہے، ان کے پاس پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کا جواب نہیں، لہٰذا انہوں نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی. اگر میں آپ کو کہنا شروع کر دوں جو کہ آپ ہیں، آپ رسہ گیر ہیں، آپ لوگوں کی جماعت گنڈا گرد ہے، آپ لوگوں کی جماعت خواتین کے اوپر گولیاں چلاتی ہیں، آپ کی جماعت جو ہے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتی ہے، آپ کی خواتین جو ہے آپ کی جو پارٹی والوں کی ابڈکشن کرتی ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے. اگر کسی کی پاکستان میں گنڈا گردی کی جماعت ہے تو دیٹ از پی ایم ایل این. اگر بین ہونا چاہیے پالیٹکس سے تو وہ پی ایم ایل این کو ہونا چاہیے. دوسرا، آپ نے اسامہ بن لادن سے فورن فنڈنگ لی، بے نظیر کو گرانے تو لہٰذا آپ کی پارٹی اس کا جواب دے دیں ذرا.
बड़ा आप दोनों ही हैं, बड़ा टाइम मुकम्मल कर काशिफ लास्ट टाइम इन्होंने कहा हम पीटीआई को इजाजत देना चाहते हैं, दे दें इजाजत ना। इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करें। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स है मेरे। पहली परफॉर्मेंस ये है कि इनके वजीर मौसूफ कहते हैं, बिजली और पानी के वजीर, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान में आप 2 घंटे की माना लोड शेडिंग कर देना तो 50 अरब का जो है वो कर्जा उतर जाएगा। अच्छा जी, आईटी मिनिस्टर कहती है कि जो पाकिस्तान में नेटवर्क नहीं आ रहा, जो लोगों के जो नेट के ऊपर जो कारोबार तबाह हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये वीपीएन के से। तीसरे जो इनके टिकटॉक वजीर आला है ना, मैं तो समझी सिर्फ टिकटॉक में उनका मुकाबला, पता चला चिट्ठी अनपढ़ भी है। हमने उनका वो देख लिया कि अल्लामा इकबाल के मजार पे वो जो करी, वो फरमाती हैं कि मैंने शॉर्ट टर्म तो नहीं किया, मैंने 2 महीने का रिलीफ दिया। अगर आपकी परफॉर्मेंस वजीरों की ये है और आप अपनी सारी की सारी फोर्स लगा रहे हैं कि पीटीआई का तरनोल का जलसा नहीं होगा, तो तरनोल का जलसा तो होगा, वी विल कम। आपने कहा कि हमलावर होंगे, फलाना वाला होंगे। देखें आप अपने जहन के बारे में जो आपको याद होगा आपके दौर में मुर्गियां, अंडे, भैंसे, गाय, इनके पर भी मजाक उड़ते थे। जो आप आज मजाक इनके उड़ा रहे हैं परफॉर्मेंस के 2 घंटे का, वो कोई लग्जरीज की बात होती थी। ये हर सियासी मैं बात बताऊं पाकिस्तान में आप यूं करें ना, आप ये सर्वे करके आप देख ले जरा, लोगों के पास माइक लेकर जाएं। ये जो लोग खुदकुशियां करें, ऐसे नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से करें। 30 हजार के पीछे लोग बिजली के बिल के पीछे भाई जो है दूसरे को कत्ल करें। दूसरा आपने एक शख्स वो एक शख्स वजीर आजम जिसको आपने बंद किया हुआ है ना कालकोटे के अंदर, 3 करोड़ तो उसने वोट लिया है, चोरी आपने जो किया उसके बावजूद भी। पाकिस्तान का जवाब ले लूं, मैंने ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक पे भी जाना है मैंने। जवाब सर हम ब्रेक ही कर लो, जवाब नहीं है तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा। प्रेस टॉक सर इनकी बाकी अभी ब्रेक के बाद भी चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ लॉट टू स्पीक, यू डोंट हैव एनीथिंग ऑन योर प्लेट। अगर आपके पास सिर्फ गुंडागर्दी से पहले गुस्सा चढ़ के मैडम ब्रेक हो जाता है। देखिए प्रॉब्लम ये है, जब भी आप कोई भी कॉन्वर्सेशन किसी के साथ भी करते हैं ना, आपको भी पता होता है शुरू करने से पहले हमें पता उसमें ठीक क्या है, गलत क्या है, आईनी क्या है, गैर आईनी क्या है, ये क्यों। आप मेरी बात सुन लेना, क्योंकि आप वो थोड़ा जवाब फरमाइशी प्रोग्राम पे ब्रेक ले रहे, इनको सांस लेने दें, इनके पास जवाब सुनने जवाब है। अच्छा चले आए सुन लीजिए, एक जुमला सुन लीजिए ब्रेक से पहले। ही हैज नो आंसर। अब सब्र से सुन तो लें, सांस ले लें, आप भी सांस लें, पानी पिए, हौसला करें, हौसला भी। हुकूमत आपकी जाने वाली है, ये 2 काले या जान बोलने तो मैं ब्रेक ले लूंगा। कह रहे शी कैन नॉट सर अंटिल शी स्टॉप टॉकिंग। मैडम शी कैन नॉट, इनके बाद शी कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट स्पीक, you cannot speak, you do not have answers for your performance। चलो परफॉर्मेंस की तो बहस ही नहीं ना, क्योंकि परफॉर्मेंस की बहस इस मुल्क में आखिर हुई कब है। चलें बिलाल, गुजारिश ये है, परफॉर्मेंस की ने बात की बहुत, अब ये बातें ने बहुत सारी की, तो मुझे ब्रेक के बाद भी मौका चाहिए होगा। देखिए सबसे काम करें, गुंडागर्दी का जवाब अभी दे दे, परफॉर्मेंस का ब्रेक में बाद दे दें, परफॉर्मेंस अभी कर दें। गुंडागर्दी आइन की अलमबरदारी और गुंडागर्दी का पीटीआई के किसी भी शख्स के मुंह से अल्फाज निकलना ही सबसे बड़ा मजाक है। ये वो लोग हैं जिनने आइन तोड़ के साइफर के ऊपर खेल कर खान साहब के बकौल उनने पार्लियामान डिसॉल्व की, जिससे बड़ी आइन की वायलेशन हो नहीं सकती। गुंडागर्दी की तो उन्होंने सारी रस्में तोड़ दी थी। जब राना सनाउल्लाह की डिग्गी के अंदर आपने हेरोइन डाली और इमरान खान वजारत उस्मा पे मुसल्लत होने के बाद उसने थाने के एसएचओ होने का शौक पूरा किया, सुबह से शाम तक जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके, उसका और काम क्या था कि नवाज शरीफ के सेल में क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ के सेल में क्या हो रहा है। अमेरिका में जाके फोरम पे जाके कहते हैं नवाज शरीफ कैसे उतार दूंगा। उस बंदे की सोच इतनी थी, शौक उसने अपना पूरा किया और उसके खुदा पहाड़ निकला चूहा। अब माशाल्लाह उसके बाद आपने 9 मई के दिन आपने तबाही फेर दी, उसके बाद आपकी माशाल्लाह एतराफ जुर्म भी आ गया। दूसरी जहां तक परफॉर्मेंस की बात है ना, ये हमारे वज़रा की बात करती परफॉर्मेंस बाद में नहीं, मोहतरमा का एक जुमला मुझे बताने दीजिए। मोहतरमा ने कहा था कि बारिश जब हुई थी तो कहा था ये खान साहब क्योंकि हैंडसम है तो बारिश हुई थी। तो परफॉर्मेंस तो वो थी, परफॉर्मेंस तो वो थी। अगर आपका फोकस ये है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ये मिला तो जल्दी, लेकिन मैं आपका जुमला था, चलाइएगा जरूर, कोशिश करते निकाल एक चीज जिस तरीके से सर अभी तो मैं ब्रेक पे जा, लेकिन इस मुल्क को फिर से गुस्सा चढ़ गया, गुस्सा चढ़ गया हो जाता है। मेरी बात सुनिए, एक नया इमरानी मुआहदा सबको करना। आप भी पानी पिए, मेरा ख्याल हालात आपके खराब है। ब्रेक तो ले लेने, सांस फूला है, सांस फूला है, कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ एक बात ब्रेक पे जाने से पहले कहना चाह रहा हूं, जिसने कानून तोड़ा, इन्होंने, आपने जिसने तोड़ा है, जो कोर कमांडर घर में घुसा, किसी इंस्टॉलेशन पर गया और जिसने कॉल दी, जिसने इंस्टिगेट किया। बिल्कुल, देखिए इंस्टिगेटर को, अभी पाकिस्तान का इंस्टिगेटर है ना, बरतानिया में अगर होता इंस्टिगेटर को छोड़ता कोई नहीं, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ ही मुकदमा चलाना। सर एक शख्स ने आपके रिपोर्टरों के सामने कहा मैंने कॉल दी, अटियाला जेल में बैठे, लेकिन काश जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो इमरान खान ने इतराज किया।
जिसने 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती है इनकी पार्टी के चले हम वो मान जाते हैं, आप खान साहब का इतराफ जुर्म तो मान लें। ब्रेक लेते हैं। आपके इमरान खान ने इतराफ किया कि नहीं किया? कुछ ब्रेक ले लें, दो ब्रेक ले लें। आप काशिफ से हाँ बात या करें। ना? मेरी ब्रेक ले लेना। वेलकम बैक नाज़रीन। जो ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी एतराफात की और ये कि किसको ये राइट है कि वो पॉलिटिकल रैलीज कर सकता है, किसको ये राइट है कि वो नहीं कर सकता। इसका फैसला, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बिलाल साहब बात कर रहे थे, इसका फैसला आइन ने करना, कानून ने करना। अगर आपका एक आईनी राइट है और कोई उसको वायलेट करता, क्या आपके साथ आप खड़े नहीं होंगे उस राइट के लिए अपने? विल यू नॉट स्टैंड फॉर दिस? देखिए काशिफ साहब, बात ये आईनी राइट्स बिल्कुल सबकी हैं। अब देखिए, ये तो बात मैं तो आपको पहली पता नहीं कितनी दफा इस शो में दोहरा चुका हूं। मैं खुद चाहता हूं ये अपना शौक पूरा करें, तमाशा ही खत्म हो। वो दरी बननी है जो दरी लगी हुई थी पार्लियामेंट के बाहर, यही इनकी औकात और हैसियत है जमात की। बहरहाल बात यह है कि अगर आप आइन और कानून की बात करेंगे तो फिर इंतजामिया और सिक्योरिटी एहलकार जो आपकी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी वेल विद इन देयर राइट्स है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट करें। एंड इफ दे फील देयर इज अ क्रेडिबल थ्रेट जिससे इस्लामाबाद के शहरियों को या पाकिस्तान के किसी भी शहरी को किसी किस्म की थ्रेट महसूस होती है या देयर लाइव्स आर अंडर थ्रेट, तो दे हैव अ ड्यूटी टू इंटरवीन। They don't just have a right, they have a duty to intervene. Now, because अब आप आइन और कानून की बात करें तो उसका एक ये पहलू भी है। ओवरऑल मैं फ्रैंकली फ्रॉम एज अ पोलिटिकल वर्कर आई विश कि ये पुरअमन होते, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पुरअमन होता और ये अपना काम करके यहाँ से निकल जाते। बिला वजह की ये बहस ना बनती, बिला वजह का तमाशा न लगता। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं रोजाना बैठ के पीटीआई के जलसों के जवाब। आपकी हुकूमत ने ये दिखाया है ना बार बार कि जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं देंगे सर, देयर इज अ अपार्ट फ्रॉम केपीके, बट कॉन्टेक्स्ट इज रॉन्ग ना। असल हमारी बहस ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट गलत है। वो कॉन्टेक्स्ट आइन होना चाहिए, वो इस मुल्क की जमहूरी रिवायात होनी चाहिए। ये रिवायात या ये राइट हर ऑपोजिशन के पास 9 में एक जमहूरी रिवायत है, गलत है। सजाएं दें। किसने की? जब आपने मुझसे पूछा, मैंने क्या कहा? पहली चीज, जिसने की है सजाएं दें। PTI मैं ने पिछले 1 साल से कैपिटल हिल और बरतानवी राइट्स की मैं मिसालें दे दे के रात को अगलों ने अदालतें लगा के लोगों को सजाएं दी। सर 9 में पीटीआई ने की। किसने की? दे शुड बी लकी, दे शुड बी लकी कि अभी तक फिर फुर रहे हैं। किसने कहा कि जिस यूके की मिसाल देते हैं, उस यूके के अंदर अगर ये होते तो हफ्ते के अंदर कन्विक्शन हो जाती, जिस तरह यूके में हुई है कन्विक्शंस। किसने कहा कि सजाएं नहीं होनी चाहिए? नोबडी सेज दैट। आई एम श्योर ये भी नहीं कहेंगे। जी जी। सबसे पहले तो ये कि जब आप कहते हैं ना कि सजाएं होनी चाहिए, सजाएं उस वक्त होनी चाहिए जब आपके पास बैकग्राउंड हो, एविडेंस हो, फुटेज हो। फुटेज इन्होंने गायब कर दिया, एविडेंस इसके पास है नहीं। ये अगर सजाएं देना शुरू कर देंगे, अगर असल जुडिशल कमीशन बन जाएगा, अगर 9 मई के असल हकायक सामने आ जाएंगे, तो फिर ये किस चीज पे खेलेंगे, ये किस चीज का शोर मचाएंगे? मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट इन्होंने कहा कि पीटीआई के औकात है, ये दरी बेचाएंगे। आई एम सॉरी टू से बिलाल साहब, आपकी पार्टी के औकात 17 सीटें हैं। आपकी पार्टी के औकात 17 सीटें, हमने 180 सीटें ली हैं। हम लोगों ने 3 करोड़ वोट लिया, आपको तो वोट ही नहीं पड़ा। आप तो फॉर्म 47 के जरिए आए। अब आपने कहा, मेरी एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। आपने मैं इसी बात पे आ रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज और जुडिशियल कमीशन की बात की, जो कि बात ठीक है, ये सियासी जमात के तौर पर आपका राइट है। आप जानते कितनी जगहों पर डिफेंस इंस्टॉलेशन पर गए गए? देखिए, मैं यहां पर इस्लामाबाद ये जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस लाहौर तो बड़ी जो हाईलाइट हो गए, वरना हर जगह गए ना कहीं पीपल न्यू वेयर टू गो। यहां पर वीडियोस है इस्लामाबाद में किसी ने कहा चले जीएचक्यू चले जी। सो इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज कि अब अगर आप मॉब उधर लेकर आए तो मॉब को कंट्रोल करना भी आपका काम है। मॉब आप आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? That's what they are saying. अगर 15 महीनों के अंदर लोगों के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं, लोगों के एटीसी में पेश हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्द दनाते फिरे, पीटीआई के लीडरान और वर्कर्स को और खवातीन को ये दहशतगर्द बना के एटीसी कोर्ट में पेश करते हैं, एक जमानत होते नहीं, दूसरा मुकदमा ये डाल देते हैं। अगर 9 मई को अगर इसमें पीएमएलएन इन्वॉल्व ना होती, ये पीएमएलएन 9 मई की बेनिफिशियरी ना होती, तो आई एम सॉरी टू से बात 9 मई के आगे गाय चोरी के ऊपर, मोटरसाइकिल चोरी के ऊपर, लाइट्स चोरी करने के ऊपर और एटीएम मशीन के ऊपर ना आपकी बात। लेकिन मेरा मतलब ये कि देखो 15 महीने किस पार्टी का ट्रायल होता है, लेकिन मिला क्या है? जब इवेंट्स होते हैं, दे डोंट वांट टू फिनिश में लोग गिरफ्तार होते हैं, और आपके अक्सर लोग जो गिरफ्तार हुए कहीं ना कहीं उन जगहों पे मौजूद थे,
بہت ساروں کو تو چلا موجود ہونے میں میری بات کو ختم ہونے شرپسند کے آنے میں میری بات سنیں اس میں پرابلمز کہاں پر گاڑیاں کہاں سے آئیں کون تھے لوگ اس میں پرابلمز کہاں ہے پرابلم یہ ہے کہ اور 9 مئی کی بینیفیشری ایک آدمی پر 4-4 5-5 شہروں میں مقدمہ بنائی ہے. I have 47 مقدمات. ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا وہ ملتان میں بھی ہے, وہ میاں والی میں بھی ہے, وہ سرگودے میں بھی ہے, لاہور بھی ہے اور JHQ پنڈی میں بھی ہے. یہ اس ایونٹ کا غلط استعمال تھا کہ آپ نے اپنے مخالفین کے اوپر جگہ جگہ FIR ٹھوک دی. ایک آدمی ایک وقت میں اتنی جگہوں پہ ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے نا. وہ کراچی بیٹھا ہے شاہ محمود اور زاہد قریشی, اس کے اوپر بھی FIR ملتان اور سرگودے کی. میں ڈی جی خان میں تھی, میرے پاس پنجاب میں 47 FIR ہے میرے اوپر. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, ان کو ٹکٹس دلوائے گئے اور دوسری پارٹیوں میں پارک کر دیا گیا. یہ بھی غلط ہے, لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کسی نے کچھ کیا نہیں ہے. ہوا تو ہے اور ہو سکتا ہے اس کے تانے بانے PMLN سے نکل آئیں, کیونکہ اس کے بینیفیشری 9 مئی کو تو PMLN ہے. ادروائز تو ان کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا. کاشف جتنا انہوں نے ظلم فساد کیا, آپ کے خیال میں 8 فروری کو لوگ نکلتے؟ جواب دیا 9 مئی کا ان کو لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے 9 مئی کا جواب ان کو 8 فروری کے ذریعے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا نیریٹو یہ جھوٹا ہے. اگر تم نے صرف مقدمہ بنانا ہے, صرف کورٹس میں لوگوں کو گھسیٹنا ہے, صرف خواتین کو آپ نے زدوکوب کرنا ہے, یرغمال بنانا ہے, آپ نے چادر چار دیواری کو پامال کرنا ہے, اور آپ نے اصل 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں دینے کے بجائے آپ نے اپنی صفوں میں ان کو بات نہیں کرنا ہے. اصل ادھر بھی ہے, اصل کو دیں. اصل کو دیں. باسی صاحب کس نے کہا کہ اصل کو سزا نہ دیں؟ 9 مئی کو ڈیلے کون کر رہا ہے؟ یہ کہانیاں آ رہی ہے. کوئی فونز برآمد ہو گئے, کوئی سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے گفتگو ہو رہی تھی عمران خان صاحب سے جنرل فیض کی. کوئی آپ کو بریف کیا گیا کہ کیا ہو رہا تھا اصل میں؟ سر مجھے تو کوئی بریف نہیں کرتا. ہم اپنے انفارمیشن منسٹر سے یا متعلقہ لوگوں سے دیکھیں, یہ کیونکہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, ٹیکنیکل اس لیے کہ اٹ از ویری اسپیسیفک. پہلے سر میری گزارش ہے, دیکھیے 9 میں بہت سمپل معاملہ ہے. یہ مطلب کہ یہ کوئی ذہنی طور پہ ان لوگوں کی ذہنی کیفیت ٹھیک ہے یار. آپ کہتے ہیں کہ PMLN اس کا بینیفیشری, PMLN نے وہ کروایا. میں نے یاسمین راشد صاحبہ سے کہا تھا کہ باہر جائیں احتجاج کریں. شہریار افریدی کو میں نے کہا تھا, حسان نیازی کو میں نے گاڑی پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا وردی اس طرح لہرا کے اس کی بے حرمتی کرو. کیا میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ اڈیالہ جیل میں اعتراف کرو کہ میں نے کال دی تھی؟ ایک جماعت ہے, چکدرا, سیالکوٹ, پشاور, راول پنڈی, لاہور, ہر جگہ پہ ایک جماعت, اس کے لیڈرز, اس کے کارکن, اس کے جھنڈے, اس کے دوپٹے آپ کو نظر آئے ہیں. اور یہ لوگ کس منہ سے بے شرمی سے آ کے یہاں پہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ لینگویج استعمال کر لیں. پھر آپ شرم اور حیا کی آپ نے بات کی تھی, تو یہ شرم اور حیا کے زمرے میں آتا ہے, یہ بے شرمی ہے. اور یہ آ کے سینہ تان کے پھر آج باتیں کرتے ہیں اور آئین اور آئین کے اندر بردار لگتا ہے دس از گوئنگ ساؤتھ. میری بات سنیں. نہیں سر, یہ بالکل. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ سر 9 مئی کو یہ چھوڑ سکتے ہیں, 9 مئی کو کوئی نہیں چھوڑے گا. line was crossed, serious crime was committed. Who in this country is saying it? I am responding to what she just said. They اس طریقے سے جب یہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی انٹیلیجنس چیلنج کرتے ہیں, یہ آ کے انسلٹ کرتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کر دیں, دیکھیں کسی بھی الزام کا ایک ہی جواب. سر بات یہ ہے, سر UK کے اندر رائٹس ہوئے, 31 جولائی یکم اگست کو رائٹس ہوئے. اگلے دن پرائم منسٹر کیئر سٹارمر came out and said arrests will follow, charges will follow, sentences will follow. Within a week over 30 people were sentenced to over 2 or 3 years. ان میں سے کچھ لوگ سینٹنس ہوئے تھے. یہ جوڈیشری کے لیے اچھا سوال ہے. ایک شخص اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے کال دی. ایک جماعت ہے جس کے لوگ پبلکلی ویڈیوز میں بظاہر نظر آ رہے ہیں. ویسے آپ نے جب ریلیف دینا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ ریزرو سیٹس کیس کے اندر ایک جماعت, ایک سامنے وکیل کہہ رہا ہے میں PTI کے لیے سیٹیں نہیں مانگ رہا. PTI کے اس پارٹی نہیں اس کیس کے اندر, ادھر آپ ان کو ریلیف دے دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو سامنے جرم نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت ہے, اسی کے لوگ ہیں, اسی کا لیڈر کال دے رہا ہے, اور وہاں پہ آپ کو سزائیں دیتے ہوئے سال سے اوپر گزر. دیکھیں ریلیف جو آپ نے وہ جو مخصوص نشستوں کی بات کی ہے اس پہ آپ جانتے ہیں نا 11 ججز کا فیصلہ آپ کے خلاف. Sir, judgments can be wrong. But you can't say the 2 judges are right and 11 are wrong. Sir, judgments have to be... Everybody gave their own version of what should have happened. ہر ایک نے کہا, کسی نے کہا کہ صرف 39 ملنی چاہیے تھی, باقی 41 نہیں ملنی چاہیے تھی, جو ابھی اس وقت ڈسپیوٹڈ سیٹس ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنا ایک دیکھا کہ اس پیراہے میں ایک غلط تشریح کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی, جس کے بعد جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ان کو سیاسی جماعت نہیں مان رہے, یہی کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ رائٹ نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ جب آپ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت نہیں, کیونکہ اگر آپ اس کو سیاسی جماعت مانیں گے تو سیاسی جماعت کے تمام جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے. سیم گوز دیٹ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو سیاسی جماعت کا رائٹ اس پارٹی کو دینا پڑے گا, جو آپ نے نہیں دیا غلط تشریح کی وجہ سے. بٹ دیٹس انٹرپریٹیشن کا مسئلہ. بٹ دیکھیں نوبڈی از سیئنگ, آئی ایم اسیومنگ کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی پہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے. جس نے کیا اس کو سزا, یہ ہم نے بہت عرصے تک لوگوں کو چھوڑتے رہے ہیں.
جان دیو کوئی گل نہیں، جان دیو کوئی گل نہیں، ادھر آ کے لوگ یہاں دھرنے دے دے کے ملک بند کر کے جاتے رہے. I need to speak. جی میں کہا میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بند کریں. لیٹس موو ٹورڈز پالیٹکس اگین. گڈ پالیٹکس. پالیٹکس وہ کرتا ہے جو عوام میں جاتا ہے، جو ووٹ لیتا ہے. ووٹ عمران خان کو پڑا 200 سے زیادہ نشانات کے اوپر 8 فروری کو 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ عمران خان کی پارٹی نے لیا، لیکن 17 سیٹوں والی جماعت پی ملن کو ہمارے سر کے اوپر، عوام کے سر کے اوپر سوار کیا گیا. پہلا سیاست کا اصول. دوسرا، میں ہمیشہ بڑی ڈیسنسی کے ایمبٹ میں رہتی ہوں، لیکن میں اپنی پارٹی کے لیے بے شرمی کے لفظ استعمال نہیں کر سکتی ہوں. وہ ہم نے حذف کر دیا. یہ میرا خیال میں غلط کیا ہے. یہ میرا خیال میں وہ دیکھیں وہ ہر چیز پرابلم ہے. وہ آپ کسی اور چیز کو اٹھا کے کہیں گے کیونکہ آپ نے یہ کیا اس وجہ سے آپ یہ ہیں وہ ہیں. بات بڑھاتے کا یہ اٹس اے کنورسیشن وی گو ہوم. ہی از ناٹ امبیرسڈ. وہ ان کو فیل نہیں ہو رہا ہے. چھوٹا لفظ ہے دیکھیں نا. لیکن اب میں کہتی ہوں نا، بے شرمی یہ ہوتی ہے جب آپ اسلامی قوانین کے اندر عدت جیسا گھٹیا کیس پی ایم ایل این بنایا، اس کو بے شرمی کہتے ہیں. بے شرمی اس کو کہتے ہیں جب آپ نے پاکستان کی 60% سے زیادہ پولیٹیکل خواتین کو امپریزنٹ کیا پی ایم ایل این نے، اور یہ آپ کی اپنی اسٹینڈرڈ کمیٹی کی 21 اپریل 2024 کی رپورٹ ہے. یہ آپ کے لیے بے شرمی کی بات ہے. جب یو این کا ورکنگ گروپ کہتا ہے نا کہ آپ پاکستان کے اندر ابڈکشن کرتے ہیں، آپ جو ہے وکلا کو مارتے ہیں، آپ اپنے پولیٹیکل جو اپوننٹ ہے اس کو جلد سے جلوس نہیں کرنے دیتے، اور میڈیا پرسنل کے اوپر آپ پابندی لگاتے ہیں، کورٹس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہ پی ایم ایل این کا پورٹ فولیو ہے. اسی کو بے شرمی کہتے ہیں. اب جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، آپ کے دور میں بھی ہوا نا؟ نہیں، ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوا. 9 مئی کی بات کر لیتے ہیں. 9 مئی کو کلوز 9 مئی کو صرف 3 الفاظ میں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پی ایم ایل این ہے بینیفیشری کی. اگر کسی نے 9 مئی کیا ہے اس کا اوریجنل انکوائری کرا کے ان لوگوں کو سزائے دیں، لیکن 9 مئی کی آڑ میں آپ پورے پاکستان کو مسلسل اور پی ٹی آئی کو آپ سزا نہیں دے سکتے. یہ آپ نے اپنے لیے قانون اور آئین 9 مئی کا بنا لیا. لوگوں نے آپ کو 8 فروری کو آنسر اس کا دے دیا. زیادہ ویسے بھی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ایک بنیادی ایک خرابی ہوئی ہے، اس خرابی کو. اور دوسرا، جلسہ تو کل ہوگا، جلسہ تو کل ہوگا. آپ کو تکلیف ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں، آپ پاکستان کے جھنڈے سے ڈرتے ہیں، تو ڈریں آپ. زبردستی روکیں گے. بٹ ہم انشاءاللہ کل آئیں گے، لوگ آئیں گے، ہم پرامن ہیں. آپ لوگ کریں نہاتے لوگوں کے پہ. آپ کو عادت ہے شیلنگ کرنے کی، آپ کو عادت ہے نہاتے لوگوں پہ لاٹھی کرنے کی، آپ کو عادت ہے 47 صفحات دہشت گردی سے لے کر گائے چوری تک کی. وہ آپ کریں، وہ آپ کی عادت ہے. ہم جانتے ہیں آپ کو زبردستی روکیں گے. اب تو یہی ہوگا نا جب بات یہ ہے کہ ایک میں تو صرف یہ امید کرتا ہوں، مجھے غرض ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کرے تو تماشا لگانا ہے لگائیں جی. یہ دری بھی لگائی ہوئی تھی، نہ ان کو فکر تھی نہ کسی اور کو فکر تھی. مجھے صرف اس چیز کی فکر ہے کہ کل وہاں پہ کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو، کوئی جانی نقصان نہ ہو، لوگوں کی زندگیاں سیکیور ہیں، پاکستانی شہریوں کی زندگیاں سیکیور ہیں جو ان کے ہر واقعے پہ ہر دفعہ ایٹ رسک آئی ہیں اور ان کو نقصان بھی ہوا ہے. تو دیکھیے اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنے وائلنٹ ٹریک ریکارڈ کے ساتھ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، مگر پھر the law will take its course. باقی ان کی مرضی ہے. اینڈ اگر ایک خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ایک ذمہ داری کی پوزیشن پہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات پھر سے کرے گا، جس نے پہلے کہا تھا خان کو رہانا کیا تو میں چڑھائی کر دوں گا، ایسے بے وقوف انسان کو ان لوگوں نے چیف منسٹر بنایا ہوا ہے. اس طرح کے لوگ اگر یہ یہاں پہ رکھیں گے، اس طرح کے لوگوں کو یہ آگے کریں گے، یار دیکھیں پھر آگے they should not say. آپ کی پارٹی کا میں بیان اس طرح کا بتا سکتا ہوں کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ہم پھر پاکستان نہیں دیں. میں مثالیں دے کے آپ کو بتا سکتا ہوں. بہت سے لوگوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم سیاست میں بات یہ ہو رہی ہے سر، بات سیاست 9 میں از مور دین سیاست. اس جماعت کی وائلنس از مور دین سیاست. لوگوں کو جو ملوث ہیں، میں نے آپ کو ایک بڑی اچھی مثال دی. پاکستان کے کانٹیکس میں جو مثال فٹ بیٹھتی ہے نا، وہ کیپٹل ہل کی فٹ بیٹھتی ہے. کیپٹل ہل میں الزام جو ٹرمپ پہ تھا کہ اس نے کال دی، آج بھی وہ اپنی کیمپین کر رہا ہے. لوگوں کو سزائیں ہو چکی. That's why I am saying بالکل سزائیں دیں، لیکن ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دیں، اور جو سر دوسری بات 9 میں از ناٹ دا اونلی انسٹنس آف پی ٹی آئی وائلنس. 9 میں ابتدا نہیں تھی پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ اور وائلنس کی، 9 میں انتہا ضرور تھی. یہیں پہ آپ نے دھرنوں کے دوران دیکھا، پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، ڈی چوک پر آپ نے قبریں کھوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، پیٹرول بم زمان پارک کے باہر 100 جلسے کر چکے ہیں. اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ 2014 کی مثال دے رہے ہیں. 2014 سے اب تک تو بے خیال 400-500 جلسہ ہو چکا ہے. گنڈا ہو وہ 10 جگہوں پہ لوگوں کو مکے بھی مارے اور چیزیں توڑ پھوڑ بھی کرے، مگر آپ کے وہ باقی 50 جگہوں پہ تو ٹھیک تھا. تو آپ ان 50 چیزوں کے اوپر اس کو کہیں یار اس کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ گنڈا ہے بدماش، اس کو ہاتھ نہ لگائیں. ان 50 جگہوں پہ تو ٹھیک ہے، 10 جگہوں پہ جو توڑ پھوڑ کی اجازت کے باوجود وہ تو جسٹیفائڈ ہے. سر یہ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ آپ جو مثال دے رہے ہیں 2014 کی، کہ 14 میں یہ ہوا تھا، 14 سے لے کے 24 تک
روک دیتے پہلے آپ کی حکومت 14 سے 18 بھی آپ کو تو یہ کہنا 22 سے 24 بھی لوگ بار بار یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. They should not do this again. میرے پاس PMLN کی مینٹالٹی کا، ان کی فسطائیت کا، ان کی ذہنی پستی کا، اور اب تو یہ خیر سے بلال صاحب نے فتوے بھی جاری شروع کر دیے نا. سیاست ان کی ختم ہے، پارٹی ان کی ختم ہے، تو اب یہ فتوے جاری کریں گے. لہٰذا ان کی بزدل ذہنیت کا آئی ایم سوری ٹو سے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر آپ نے کسی جماعت کو بین کرنا ہے اور آپ نے کسی جماعت کو جلسہ کرنے نہیں دینا تو نہ آپ کو حکومت کا حق ہے کیونکہ آپ کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے. دوسرا جو ہے آپ نے جو ہے زبردستی اس ملک کے سر کے اوپر آپ مسلط ہے، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے. اور اگر بدماشی کرنی ہے تو وہ آپ نے ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو آپ نے 17 گھنٹے سے زیادہ آپریشن کیا، آپ نے خواتین کے منہ پہ گولیاں ماری، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اور 9 مئی کے بینیفیشری اور آخری بات آپ نے علی امین کے بارے میں کہا. علی امین تو کاشف ایک سیکنڈ، علی امین تو ووٹ لے کر آئے نا. آپ کی وزیر اعلیٰ ٹک ٹاکر تو چٹی ان پڑھ ہے، میر شرافت علی سے ہار چکی ہے. اور دوسرا کاشف عباسی اور نلائٹر نوٹ اسکول کھل چکے ہیں، بچے انتظار کریں دودھ کا. مریم نواز نے وعدہ کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہے. چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں. اس چیز کا میں چھٹیاں ختم. آخری سوال بھی میرا ایڈ کر لیں، اس کا جواب دے دیں. آخری 1.5 منٹ آپ کے پاس. جو فسطائیت کا جملہ استعمال کیا نا، یہ آپ کو یاد ہے 3.5 سال میں اکثر آپ لوگوں سے سنا کرتے تھے. آج یہی اسی کو فسطائیت کہتے ہیں. نہیں سر، گزارش ہے ایپلز اینڈ پیئرز ہم نے 9 میں نہیں کیا. میں آپ کو 2-3 دفعہ مثالیں دے چکا ہوں کی وائلنس کی. کسی اور جماعت کا یہ ٹریک ریکارڈ اس ملک کی تاریخ میں نہیں رہا جو ان کا رہا ہے. دوسری بات یہ خان صاحب کی تو ویسے بھی آج کل ترجیح جو ہے وہ الیکٹرک ایک ٹوتھ برش ہے، جو پنجوتھا صاحب کہہ رہے تھے ان کی اصل ترجیح الیکٹرک ٹوتھ برش ہے. اور تیسرا جو عوامی ایشوز پہ اگر ہم بات کریں تو دیکھیے ان کو الیکٹرک ٹوتھ برش چاہیے. خان صاحب ان کے لائر نے خان صاحب کو الیکٹرک ٹوتھ برش کی ضرورت ہے. وہ چیز جو زیادہ عوام کو پتہ بھی نہیں ہے. صبر سے سنیں. آخری بات سر گزارش ہے، جلد فیض کا اوپن ٹرائل ہوگا کہ نہیں سر. دیکھیے ایک چیز، اگر ایک عوامی ایشو کے اوپر اگر انہوں نے کام کرنے ہیں، ان سے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہیں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے بجائے جو پنجاب حکومت نے جو سن لیں صبر سے صبر کریں اور سن تو لیں جو پنجاب حکومت نے شرافت علی کا ووٹ مجھے پتا ہے عوام کی واپس کرے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آپ کی ہار چکی ہے، میر شرافت علی جیت چکے ہیں. یہ پیٹی کی روایت برقرار رکھیں. میری گزارش ہے 14 روپے کا ریلیف جو بجلی کے بلوں میں پنجاب حکومت نے دیا ہے نا جی، انہوں نے مقابلہ کرنا ہے تو اس ریلیف میں کریں. عوام کو بجلی کے بلوں کے آپ کے تعداد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر رہے. کرنا چاہیے بالکل. ویلکم بیک ناظرین. جب بھی آپ کسی جمہوری ملک میں سیاست پر بات کرتے ہیں تو اس میں جو جمہوری قدر ہے، جمہوریت، سیاست، وہ کوئی ری انوینشن آف ویل کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ روایتیں، یہ طریقے رائج بھی ہیں اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اس رائٹ کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں اور اس رائٹ کو میرا خیال ہے سب کو عقل مندی سے استعمال بھی کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی حکومت پلٹا کھاتی ہے، کیونکہ اب زیادہ گیمز کی وجہ سے یہ حکومت آتی ہے، تو ہر ایک کی کوشش ہے اپنے مخالفین کو دبا دیں، ان پہ مقدمات کریں، ان کو جلد سے جلوس نہ کرنے دیں. اس سے ہم صرف جمہوریت کا نقصان کرتے ہیں. یہ باریاں تو بدلتے ہیں، ہم نے ساری عمر دیکھی ہے. آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہے، یہ ہم نے ساری عمر یہ ہوتے دیکھا. لیکن اگر ہم اصول بہتر کر لیں تو شاید آگے جا کے جمہوریت کو اس کا فائدہ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.